ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل ہم اپنی فکر میں تو بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں، لیکن خصوصی طور پر وہ جو فکر ہے وہ دنیا کی فکر ہے۔ ہم دنیا کے غم میں، دنیا کے مال کے لیے، دنیا کی کمائی کے لیے، پیسے کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، ان چیزوں میں تو ہم بہت زیادہ سمجھدار ہیں، مگر ہم اپنی اصلاح کی فکر میں، رضا اللہ کی فکر میں، اپنی آخرت کی فکر میں، قرب اللہ کے لیے، قرب رسول اللہ کے لیے بالکل ہی بے غم ہے۔ اس لیے ہمیں اصلاح کی بہت سخت ضرورت ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی پاکی حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم اس چیز پہ کبھی سوچ کرتے ہیں، کبھی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے نفس کو پاکی کیسے ملے گی، ہم اپنے نفس کو کیسے پاک کریں گے؟ سورہ مومنین کی اگر شروع کی 10 اور 11 آیتیں ہیں، جب آپ ان کو اٹھا لو، ساری مومنین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مومنین کی نشانیاں اور حالات لکھی ہے کہ اس حالت پہ مومن ہونا چاہیے۔ مفہوم یہ ایماندار ہونا چاہیے، منافق نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنے والا ہونا چاہیے، اور رحم دل ہونا چاہیے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ بہت ساری نشانیاں ہیں، مفہوماً میں بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ ہم قرآن سے، حدیث سے بہت دور ہو گئے۔ اس کا نقصان کیا ہو گیا؟ ہم غیروں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب غیروں نے جیسے چاہا ہمیں لوٹ لیا۔ اقبال کا ایک شعر ہے نا، ایماں تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایماں تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایماں تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ایماں تیرا بچا لے وہ مرشد تلاش کر۔ ہم اپنی اصلاح کے معاملے میں اپنے مرشد کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ دیکھو، یہ ایک انتہائی نازک مرحلہ ہے۔ مرشد بنانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اس کے ہاتھ بیچ دینا۔ یہ اصطلاحی معنوں میں مریدی پیری آقا اور غلام جیسی ہے۔ ہم اپنا آپ اس کو بیچتے اس لیے کہ وہ ہمارا تزکیہ کر دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد کی پہلے چھان بین کر لیں کہ وہ حق پر ہے یا نہیں، اہل حق میں سے ہے یا نہیں۔ آج کل تو اہل حق پر بھی بہت زیادہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی عیب نہ ہونا تو خود سے عیب ڈال کر اور پھر نکالتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا، وہ ہوٹلوں میں جاتا تھا، کھانا کھاتا تھا، تو جب کھانے کا اینڈ ہو جاتا تو اینڈ میں اپنے جیب میں سے نا کاکروچ نکال کے کھانے میں ڈال دیتا تھا، پھر چیخنا شروع کر دیتا تھا۔ پھر لوگوں کو بلاتا تھا، ہوٹل والوں کو بلاتا تھا، ہوٹل والے آتے تھے ڈر کے مارے، بھائی بےزتی ہوگی، بولتے تھے یہ تمہارے کھانے میں کاکروچ ہے، کیڑا ہے اس کے اندر۔ وہ چونکہ ڈرتے آتے تھے، ہر انسان گھبرا جاتا تھا، یار ہمارے کھانے میں سے کاکروچ نکلا، کہ اب تحقیق تو ہے نہیں اس نے ڈالا یا پیچھے سے آیا، تو اس کو خاموش کراتے، بھائی چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اس کو اور اچھا کھانا دیتے، اور اچھا کھلاتے پلاتے، اور بڑے معذرت اور معافی تلافی بغیر پیسوں کے کھا پی کے چلا جاتا۔ تو آج کل ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ ہاں، کسی میں کیڑا ہوتا نہیں ہے، ہم خود سے اس میں ڈال کے نکالتے ہیں۔ معترض کے سر پہ نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ آج اعتراض کو ہم نے اختلاف کا نام دے دیا۔ معذرت کے ساتھ اختلاف جدا ہوتا ہے، اعتراض جدا ہوتا ہے۔ اختلاف مسئلے پہ ہوتا ہے، اور مسئلے میں جن کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں
وہ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اور اعتراض آپ لاکھ دلائل ان کو دے دو، چونکہ وہ آپ کا معترض ہے، اس پر آپ کی صحیح بات بھی غلط لگے گی، اس نے آپ کے اندر سے کیڑا ہی نکالنا ہے۔ تو اعتراض کو اختلاف کا نام دے کر اس کی مثال ایسی ہے کہ شراب کو زمزم کی بوتل میں ڈال کے پلانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ معترض کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اپنے ساتھ برا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کے چاہنے والے، جس کے محبت کرنے والے، جس کے عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ کتنی بھی بدگمانی ڈالو، آپ ان کو بدگمان نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ اپنے نفس کی اتباع کر کے اور اپنے نفس کو خوش کر کے، اپنے نفس کو الہ مان کے دوسرے پر کیچڑ اچاڑنے کے۔ یاد رکھو، تہمت سب سے خطرناک گناہ ہے۔ جس طرح غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے نا، اس طرح تہمت غیبت سے زیادہ سخت ہے، اس پر بہت سخت پکڑ ہے۔ جس پر تہمت لگائی جاتی ہے نا، وہ سخت اذیت سے گزرتا ہے۔ مخلوق خدا کو اذیت دینے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اذیت والے کو تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے، مگر اذیت دینے والا ہمیشہ اذیت میں رہتا ہے، دنیا میں بھی اذیت میں، آخرت میں بھی اذیت میں۔ لہٰذا آج ہر گھر میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے چغل خوری، بھائی بہنوں میں بھی یہ چیز ہے۔ خدا را اس گند سے باہر نکلو۔ جھوٹے الزامات، جھوٹی تہمتیں اس نے معاشرے کو تباہ کر دیا۔ اعمالکم و اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے نا، ویسے ہی حکمران ہوں گے۔ پہلے ہم گھروں کے اندر سے بحیثیت معاشرے، اپنے معاشرے میں سے یہ گند نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ خراب اور یہ بے حس حکمران ہمارے سر سے اتار دیں گے۔ ان حکمرانوں کا حال دیکھو، زندگی گزر گئی، 70 سال سے اوپر کا عرصہ گزر گیا پاکستان کا خون چوستے چوستے، خدا را تم لوگوں نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا لیا۔ اے ارباب اقتدار، تم لوگوں نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا لیا۔ آج پاکستان تم سے درخواست کرتا ہے کہ کم سے کم جو تم نے مجھ سے خون نچوڑا ہے وہ ڈرپ ہی مجھے لگا دو۔ جو مال تم لوگوں نے کرپشن کے ذریعے سے، چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے، حرام خوریوں کے راستے کھول کھول کے جو تم لوگوں نے جمع کیا ہے نا حکومت کے منصبوں پہ بیٹھ کر، وہ کم سے کم اس پاکستان کو اس کی ضرورت ہے، اس کو دو تاکہ یہ تو بچے۔ اب کس حال تک لے کے چلے گئے ہو تم لوگ؟ اتنا غریب ملک جس کے لیے ہر وقت ایک ہی صدا ہے، قرضہ دے دو پیسہ دے دو، قرضہ دے دو پیسہ دے دو، بیکاری بنا دی ہے تم لوگ، مگر تمہاری شے خرچیاں ہی نہیں ختم ہوتی ہے۔ 380 ارب کے برابر، 380 ارب کے قریب تمہارا جتنے بھی ہمارے جتنے ہمارے حکمران طبقے، چاہے اس میں جتنے بھی ادارے، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، 380 ارب ماہانہ تم لوگوں پر لگتا ہے، تمہارے پروٹوکولوں پر، تمہارے عیاشیوں پر، پیٹرولوں پر، گاڑیوں پر۔ خدا را بس کر دو۔ یاد رکھو تم بھی اس کشتی کے سوار ہو۔ اس کی مثال اس جہاز کی ہے جس جہاز کے پہلے منزل، دوسرے منزل اور تیسرے منزل پر لوگ سوار ہوتے ہیں، چوتھے پانچویں منزل پہ بندے سوار ہوتے ہیں، تو سب ایک ہی راستے کے مسافر ہے۔ پاکستان ایک جہاز ہے، اس میں غریب امیر، اس کے حکمران، اس کے جرنیل، اس کے پولیس والے، سب اس جہاز کے مسافر ہو، تم سب اس جہاز میں سوار ہو۔ اگر اس جہاز کے کسی حصے کو نقصان پہنچے گا تو سب کو نقصان پہنچے گا، اور غریب کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ویسے ان حکمرانوں نے سختی کی چکیوں میں پیس پیس کر سختی کا عادی کر دیا۔ مصیبت تو تم لوگوں کے لیے بنے گی، اے ارباب اقتدار، تم لوگ عذاب میں سے گزرو گے، کیونکہ تم لوگ تو سختیوں کے عادی نہیں ہو،
تم لوگ تو عیاشیوں کے عادی ہو. تم بھوک پیاس افلاس کیا برداشت کرو گے؟ تم مشقت سختی کیا برداشت کرو گے؟ اے سی کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، اے سی کے بغیر تم چل نہیں سکتے. اس لیے غربا کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ پریشان نہ ہو. یہی لوگ چکی میں پیسیں گے جنہوں نے اس ملک کو نوچا ہے نا، یہ اس مشقت اور اس پریشانی اور اس تکلیف کی چکی میں یہی پیسنے والے. اس لیے ہوش کے ناخن لے لو. ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک جہاز کے اندر اوپر والے لوگ اور نیچے والے لوگ سب ایک ہوتے ہیں، سب اس جہاز کا حصہ ہوتے ہیں. ضرورت پڑی پانی کی، نیچے والے اوپر جاتے، اوپر سے پینے کا پانی لاتے. کسی نے مشورہ دیا کیا ہم اوپر جا کے پانی لے کے آتے ہیں؟ نیچے سے سوراخ کر دیتے ہیں، پانی آئے گا، بس اسی پانی کو استعمال کریں گے. تو یہ اوپر والے بھاگ کر آگے روکیں گے کہ نہیں بھائی تمہارے ساتھ ہم غرق ہو جائیں گے. اسی طرح پاکستان کا حال کر دیا تم لوگوں نے. انشاءاللہ اس ملک کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ بنا بھی ہچکولوں میں، طوفان کے دھاروں میں بنا یہ ملک، خون کی ندیوں میں تیرتا ہوا آیا ہے، کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے. دنیا میں 2 ملک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئے تھے، ایک مدینہ، ایک پاکستان. اور ایک اسرائیل ملک نہیں ہے، اس کو ہم غاصب بولتے ہیں، وہ بھی یہودیت کی نظریات پر بنا ہوا ہے. وہ غاصب ملک نہیں ہے. مگر ان کو دیکھو، وہ غصب کردہ ملک کی کتنی حفاظت کرتے. ان کا چھوٹا بڑا امیر غریب سب ایک ہی فکر میں لگا ہوا ہے، اسرائیل اسرائیل اسرائیل. ہمارا جتنا بھی بڑا طبقہ ہے، چھوٹا بڑا سب ایک ہی غم میں لگا، پاکستان کو کھا لو کھا لو کھا لو کھا لو. نوچ تو لیا تم لوگوں نے، اور کیا چاہتے ہو اس ملک سے؟ یہ اقتدار کی ہوس تمہیں برباد کر دے گی. کتنے سال جیو گے؟ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 سال کی زندگی دی، 600 سال میں اس کو سر کا درد بھی نہیں آیا. سر کا درد بھی نہیں آیا 600 سال میں فرعون کو. آخر میں کیا ہوا؟ ہلاکت، مر گیا. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بالآخر مرنا ہے. غیروں کے آگے کب تک ہاتھ پھیلاتے رہو گے حکمرانوں؟ ایک نسخہ تم کو بتا دیتا ہوں، اس پہ عمل کرو، لیکن پہلے خود عامل بنو، پہلے خود اس پر عمل کرو. وہ نقطہ کیا ہے؟ خود کفیل بن جاؤ. خود کفیل کیسے بنے؟ کمائی تمہارے دسترس میں نہیں ہے، لیکن کمائی کا خرچ کشنا تمہارے کنٹرول میں ہے نا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے کے آؤ. جس طرح تمہارے سلطنت کا، تمہارے ملک کا ایک غریب طبقے کا بندہ رہتا ہے، اسی طرح کی زندگی پہ تم بھی آ جاؤ. سب ترک کر دو. ہمارے پڑوس میں ابھی دہائیوں کی جنگ لڑنے والا ملک افغانستان، کسی طاقت نے ان کو نہیں چھوڑا. اسی سے مثال لے لو. روس نے آ کر کچلنے کی کوشش کری، اس کے بعد ساری دنیا، امریکہ سپر پاور آیا اور اس نے کچلنے کی کوشش کری، مگر نہیں کچل سکا. فانوس بن کر جس شمع کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس شمع کی حفاظت ہوا کرے، اسے دنیا کیا بجھائے جسے خود روشن خدا کرے. اسے دنیا والے نہیں بجھا سکتے. روس کے متعلق آتا ہے کارپٹ بمباری کری. کارپٹ بمباری والا خود کارپٹ کی نظر ہو گیا، ٹوٹتے 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 خود برباد ہو گیا. اس حد تک آیا کہ چھوٹا سا خطہ رہ گیا. مگر افغانستان اسی حالت پہ کھڑا تھا. انڈیا کی مکاریوں میں، انڈیا کی چالاکیوں میں، انڈیا کی جو ہے نا سفارتکاری کے نتیجے میں پوری دنیا کے انہوں نے ابھارا. کیونکہ یہ انڈیا، یہ ہندو اتنا بنیا ہے
کہ اس میں آگے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہندو اور یہودی یہ دونوں ایک ہی نسل سے، یہ پیچھے سے سازشیں کرتے، اور یہودیوں کی سازشوں کو تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں کہ یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دیں۔ یہ صرف سازشی ٹولہ ہے، سازش کرتے، سازشیں کری اسرائیل کے ساتھ مل کے، پوری دنیا کو ابھارا۔ عیسائی ملک امریکہ، میں تو اس کی عقل پہ حیران ہوں، میں ان عیسائیوں کی عقل پہ حیران ہوں جنہوں نے ان کے نبی کو، جن کو یہ خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو اللہ کا نبی مانتے، لیکن چلو تم لوگ تمہارے مذہب کے مطابق تم اس کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، تمہارے خدا کے بیٹے کو کس نے پھانسی پہ چڑھایا؟ اس وقت تو مسلمان تھے ہی نہیں، اللہ کا نبی تو آیا ہی نہیں تھا، کس نے چڑھایا؟ ان یہودیوں نے چڑھایا نا، جنہوں نے تمہارے خدا کے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھایا، تم نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ افسوس ہے، توف ہے تم پر، جنہوں نے تمہارے خدا کے بیٹے کو، جس کو تم خدا کا بیٹا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی تھا اور اللہ نے اپنے نبی کو آسمان پہ لے گیا، لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق تو اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہے نا، تم ان کو اپنا دوست بناتے ہو، وہ تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے نبی کے دشمن تھے، جو تمہارے خدا کے دشمن تھے، وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ وہی تمہاری قوت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوں گے۔ مسلمان تو تمہارے دوست تھے، تم اہل کتاب ہو، ہماری کتاب میں سب سے پہلے اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمے پہ جو تمہارے اور ہمارے مابین ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس پہ اکٹھے ہو جاتے۔ ہمارے نبی نے تو پہلی دعوت دی۔ پھر تم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہو، یہودی عزیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم تمہارے انکاری کیسے ہوئے؟ ہم تمہارے دشمن کیسے ہوئے؟ جب ہم تمہارے نبی کو مانتے ہیں، ہم یہودیوں کے نبی، ہم تو انکاری نہیں ہوئے، تم نہیں مانتے ہو ہمارے نبی کو، اللہ کے آخری میسج کو تم لوگ نہیں مانتے ہو، الٹا تم ہمارے خلاف ہو گئے۔ ذرا اپنے بڑوں کو پڑھ لو، اے عیسائیوں، جو تمہارے پیچھے بڑے گزرے ہیں نا، جو صحیح راستے پہ تھے، ان کو جا کے دیکھ لو۔ نجاشی جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، جو اللہ کے نبی پہ ایمان لایا تھا۔ حق کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ تو میں آج بڑے درد سے یہ بات کہتا ہوں کہ خدا را ہمارے ملک پر رحم کرو۔ اے حکمرانوں، نہیں کر سکتے ہو چھوڑ دو، مگر اور نہ نوچو۔ جو تم لوگوں نے سوئس بینکوں میں، جو تم لوگوں نے جو ہے نا یورپ کے بینکوں میں، امریکہ کے بینکوں میں، یو کے بینکوں میں جو اپنے پیسے جمع کرے ہوئے، یہاں سے جو بھی فارغ ہوتا ہے وہ جا کے ادھر ہی اپنی تجارت بھی ادھر، ان کی رہائش بھی ان کے مکان بھی، ان کے گھر بھی، اولاد پڑھتے بھی وہاں، رہتے بھی وہاں، حکومت ہم پہ کرتے ہو۔ شرم کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ چاہتے ہو اگر تم اور مخلص ہو تم اس چیز میں کہ تمہارا ملک ٹھیک ہو جائے، تو سب چیزیں ترک کر دو، سب سے پہلے خزانے میں اپنے پیسے لا کے بھر دو۔ چلو اپنے نہیں بھرتے ہو، جو کرپشن کا لوٹا وہی لا کے ڈال دو واپسی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنی شے خرچیوں کو ختم کر دو۔ اب تو تمہارے اسمبلیوں میں سے بھی ایسے مرد مومن پیدا ہو گئے جو تمہارے منہ پر تمہاری شے خرچیاں گناتے ہیں، پھر بھی شرم نہیں آتی تم۔ لہٰذا آج اس ملک کو، اس وطن کو، پورے پاکستانی قوم کی ضرورت ہے، سب ایک جان ہو کر پہلے اپنے تعلق کو اپنے رب سے جوڑے، پھر ان فاسق فاجر حکمرانوں کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ انہیں ہدایت دے، نہیں دے پروردگار ان کے بدلے میں ہمیں نیک صالح اور اللہ والے حکمران عطا کرتے۔ پہلے خود پہ تبدیلی لانی پڑتی، جب خود پہ تبدیلی آئے گی تو آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے، ورنہ نہیں لا سکتے۔ ہم چاہتے دوسرا تو بزرگ بن جائے، مگر خود اپنی حرکتیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ دوسرے کو بزرگ بنانا چاہتے ہو، دوسرا تو صحابی کی طرح ہو، پیر بزرگ صحابی کی طرح ہو، اس سے گناہ نہ ہو۔ ارے بھائی، یہ معصومیت کا درجہ، یہ نبوت کا ہے۔ خود کیا حال ہے؟ جیسے تمہارے مقتدی ہے ویسے ہی جو ہے نا تمہارے جو ہے نا ایمان۔ اپنے آپ میں تبدیلیاں لاؤ، اپنے موت کو کثرت سے یاد رکھو،
خصوصاً ارباب اقتدار تو آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ 24 گھنٹے موت کا مراقبہ کرے، کیونکہ ان کے اندر تو دنیا کی ہوس بھری ہوئی ہے، کرپشن کے باپ ہے یہ سارے کے سارے۔ شاد و ناظر کوئی اگر اللہ والا ہو اس کو تو چلنے بھی نہیں دیتا یہ سسٹم۔ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، مرید ہم سے کہتے ہیں حضرت ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ سسٹم ہمیں کرنے نہیں دیتا، ہم نہیں کریں گے، ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ ایسا تم لوگوں نے سسٹم بنایا، پھر تم کہتے ہو کہ ہم پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی خدمت سے تو اللہ پاک جو ہے نا آپ لوگوں کو اور ہم سب کو بچائے۔ میں تو تمہارے لیے بھی دعا کرتا ہوں، جو کرپشن نہیں ختم کر سکتا، جو ارباب اقتدار میں بیٹھ کر کرپشن نہیں ختم کر سکتا، کرپٹ حکمرانوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اس کی حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کرپشن کا کیا ہوا پیسہ جو پاکستان میں واپس نہیں لا سکتا، صرف نعرے، ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا کرپشن ختم نہیں کر سکتا ہے، سمجھ گئے نا؟ جو گھر سے ہیلی کاپٹر میں اسمبلی تک آتا ہے وہ کرپشن کے دعوے کرتا ہے میں کرپشن ختم کروں گا۔ کرپشن ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق جیسا عمل اپنانا پڑتا ہے۔ کیسا عمل تھا پتہ ہے؟ ٹھاٹ کے کپڑے پہنتے تھے۔ اس وقت کے کیسر و کسرا کے حکمران بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے، تم کیا عیاشیاں کرو گے؟ وہ تم سے ہائی فائی عیاشیاں کرتے تھے وہ لوگ، تم لوگوں نے عیاشیاں ان سے سیکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ دکانیں اللہ کے نبی پہ لٹا دی۔ آپ کے گھر میں میٹھا آپ کو پسند تھا، آپ کی گھر والی نے جو آپ کے گھر میں حکومت کی طرف سے بیت المال سے جو راشن آتا تھا نا، ان کا راشن بھی کیا ہوتا تھا؟ تھوڑا بہت آٹا ہوتا تھا، بس تھوڑا بہت کھانے کی، زندہ رہنے کی ضرورت کی چیزیں آتی تھی۔ دیکھو اس کے اوپر انہوں نے اپنی کیا کیا، تو میٹھا پسند تھا تو آپ کی گھر والی نے اس آنے والے بیت المال میں سے آٹے میں سے اور کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا بچانا شروع کیا، تو اس میں کئی دنوں کے بعد جا کے اتنا بنا کہ ان کے لیے تھوڑا سا میٹھا بنا۔ ایک بندہ کتنا میٹھا کھا لے گا؟ ایک پیالہ۔ جب وہ میٹھا ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ ہمارے ہاں تو آمدن دوسری طرف سے ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے سوال اپنی گھر والی سے کیا، تم کر سکتے ہو؟ تم اپنے چپڑاسی سے نہیں کر سکتے، تو اپنے اسمبلی میں تمہارے نیچے لوگوں سے نہیں کر سکتے، کیونکہ تم خود چور ہو۔ چور چور سے نہیں پوچھتے، نہ چور چور سے پوچھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے گھر والی سے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہا یہ ہمارے پاس بیت المال سے مال آتا، اسے میں نے تھوڑا تھوڑا بچایا، تو جا کے اتنے دنوں کے کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک پیالہ میٹھا بنا۔ کہا اچھا اس کا مطلب ہے یہ اتنا ہمارے پاس اضافی آتا ہے، وہ بھی بند کروا دیں۔ تمہارا کیا ہے؟ کرپشن ڈھونڈتے ہو تم سب، ایسا نہیں کہ نہیں ڈھونڈتے ہو، اپنا حصہ لینے کے لیے۔ تمہیں سب پتہ ہے جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے، جو چوری کر رہا ہے، اس کو ڈھونڈتے ضرور ہو مگر اپنا حصہ لینے کے لیے اس کو ایسے گھیرتے ہو کہ تمہارا حصہ بھی اس میں لگ جاتا ہے۔ پھر دعوے دار ہو جنت میں جانے کے، پھر دعوے دار ہو مسلمان بننے کے، پھر دعوے دار ہو ایمان والے کے۔ افسوس، صد افسوس۔ حج بھی کعبہ کا کیا، گنگا کا اشنان بھی، خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، یا اس میں دنیا ہوگی یا اللہ ہوگا، اسے اللہ کا گھر بناؤ، اور اللہ کا گھر بنانے کے لیے اس میں سے دنیا کی ہر چیز کو نکالنا پڑے گا۔ خواجہ مجذوب الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، یعنی ہر تمنا کو رخصت کرنا پڑے گا، ہر خواہش کو، ہر مزے کو، ہر نشے کو، جوتے کا، کپڑے کا، پیسے کا، مال کا، دولت کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز خالی دل سے نہیں نکالنی پڑے گی، زندگی سے بھی نکالنی پڑے گی، تب جا کے تمہارے دل میں سے یہ ساری تمنائیں نکلے گی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آج آپ تو خلوت ہو گئی، پھر اس دل میں اللہ آتا ہے جو تمام خیالات سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اپنی اصلاح کی فکر میں لگنا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے،
خود اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے ملک کے لیے دعائیں کرے، اپنے حکمرانوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرے، ہدایت کی دعائیں مانگے۔ میرے نبی نے آخری حجۃ الوداع پر اپنے امت کے ظالموں کے لیے گھنٹوں دعائیں مانگی ہے، مغفرت کی، ہدایت کی، بہت ساری۔ ایسا نبی اللہ ہمیں دے، اور ایسے نبی کی ہم ناشکری کریں، اس کی سنتوں کو پامال ہوتا ہوا دیکھے، اس کی شان میں گستاخیاں ہوتے ہوئے دیکھے۔ ظلم عظیم ہے۔ آخر مرنا ہے، قیامت کے دن پیش ہونا ہے، کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ غالب کا ایک شعر ہے نا، ایسے ہی حکمرانوں کے اوپر اور ایسے ہی فاسق اور فاجروں پر، کیا منہ لے کر جنت میں؟ اللہ دماغ سے نکل گیا ابھی، بہت اچھا شعر تھا، یعنی اس کا مفہوم ایسا ہے کہ اس منہ کو لے کے تم جنت میں جاؤ گے، کیسے جاؤ گے؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو اپنے اعمالوں کو اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر دونوں مادے رکھے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر فجور، نافرمانی، گناہ کا مادہ بھی ہے اور تقوی کا بھی ہے۔ تقوی کو غالب کر دو، کس پر؟ فجور اور نافرمانی پر۔ جب تقوی غالب آ جائے گا تو تم متقی ہو جاؤ گے، جب تم متقی ہو جاؤ گے تمہاری نفس کی اصلاح ہو جائے گی، تو پھر وہی قرآن کی آیت تم پر صادر رہ جائے گی، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کی پاکی حاصل کر لی۔ نفس کی پاکی حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہی، اللہ نے طریقہ سکھایا ہے۔ خود انسان اللہ کے راستے میں آرام سے نہیں چل سکتا، مگر کسی اللہ والے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو گے تو چلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں میں سب سے زیادہ سچے کون ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سچ بیان کرتے، جو اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے، اللہ کا قرب بیان کرتے، اللہ کی محبت بیان کرتے، اللہ کے احسانات بیان کرتے، کیونکہ ہر چیز اللہ نے پیدا کری ہے، ہر چیز ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ انسان کو کتنا بہترین، کتنا خوبصورت اور کتنا حسین اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کتنا احسن طریقے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے، بچے کو پتہ بھی نہیں۔ دیکھو ایک فیکٹری میں گاڑی بنتی ہے نا، کتنا شور، کتنا غلط، گرینڈر کے کٹنے کی آوازیں آتی ہے، بتیوں کی چلنے کے ٹانگ ٹونگ، کتنا نظام ایک چل رہا ہوتا ہے، اس میں عام نارمل آدمی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ماں کے پیٹ میں پروردگار تخلیق کر رہا ہوتا ہے ایک انسان کو، مگر آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ وَتَبَارَكَ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین، خوبصورت، اتنا زبردست تخلیق کرنے والا ہے۔ اس رب نے زمین اور آسمان بنائے، چاند ستارے بنائے، ہماری زمین سے آج کے سائنسدانوں پہ بھی میرے کو آج ایسی چولے مار دینا قسم خدا کی، آج کے لوگ بندہ حیران ہو جائے۔ مریخ پہ جا رہے نئی زندگی ڈھونڈنے کے لیے، ابے او عقل کے اندھو، او جہلا کی جماعت، اللہ نے جس زمین پہ تم کو پیدا کیا اسی کو ٹھیک کر دو، اس کو بموں کے ذریعے سے، لڑائیوں کے ذریعے سے، کینہ بغض کے ذریعے سے، بموں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا۔ جہاں پہ تمہاری زندگی ہے ہی نہیں تم وہاں ڈھونڈنے جا رہے ہو۔ وہ پیسہ جو کھربوں اربوں ڈالر بلین تم لگا رہے ہو کدھر؟ چاند میں، سورج میں، یا مریخ میں جانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، یہ تو ہمارے تصوف میں ہمارے بزرگوں نے دنیا میں کر لیا۔ تصوف میں ایسے مراقبے ہیں، ایسے ذکر، ایسے اذکار ہے، وہ کرو تم ان تمام عالموں میں گھوم جاؤ گے۔ وہ پیسہ لگا دو ان غریبوں کو کھلاؤ، چلو اپنے عیسائی غریبوں کو کھلا دو، یہودیوں کو کھلا دو، افریقہ میں کیا حال ہے ادھر دے دو، مسلمانوں سے تم کو بھیر، لیکن باقی تو دنیا میں ہے نا۔ جو اللہ نے دنیا دی ہے اس کو تباہ کر دیا، جو تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے وہاں اپنی بنا رہے ہو۔ شکل ہے تم لوگوں کی سوچ سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔ تم وہاں رہنے کا تو دور کی بات ہے، ابھی نئی کہانیاں شروع ہو گئی۔ پہلے کہتے تھے امریکہ میں پلاٹ لے لو، یو کے میں لے لو، سوئٹزر لینڈ میں لے لو، ابھی تو نئی کہانیاں مارکیٹ میں آ گئی ہے، مریخ پہ پلاٹ لے لو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ موت کو ٹال نہیں سکے، بیماری کو نکال نہیں سکے، دعوے کتنے بڑے بڑے۔ یہ ابلیس ہے نا، ابلیس، یہ سارے اسی کے کام ہیں، ہر ایک کو اس کے حساب کے سسٹم میں پھنسا کے اس میں لگایا ہوا ہے۔ خلقت دنیا میں مخلوق خدا بھوکی پیاسی مر رہی ہے، اور یہ اربوں خربوں بلین ڈالر جو ہے نا ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں اڑا رہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان کافروں کو قرآن میں، یہ کافر لوگ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ انہی وجوہات کی بنا پہ، جن چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچاننا تھا کہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی ہے، کہتے خود تو نہیں بن سکتی، ہمارا ایک سیارہ اس دنیا سے نہیں جا سکتا، خود خربوں اربوں بلین ڈالر ہمیں لگانے پڑتے ہیں، پورا سسٹم بنانا پڑتا ہے، پھر ہم اس دنیا سے نکلتے، یہ اتنی کائنات خود ہی بن گئی، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے۔ جس کو پہچاننا چاہیے تھا اس کو نہیں پہچان رہے، بلکہ کھلونوں میں گھس گئے، کھیلنے میں۔ بازی چاہے اطفل دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جب نفس پہ آپ مراقبہ کرو گے نا تو یہ عالم ناسوت کھلے گا آپ کے اوپر، عالم ناسوت میں چاند سورج زمین آسمان سب کھلیں گے آپ کے اوپر۔ یہ تو ہمارے بزرگ پیچھے کر کے چھوڑ گئے جو تم آج کر رہے ہو۔ سیاروں کو دیکھنے کی دوربین سب سے پہلے کس نے بنائی پتہ ہے؟ مسلمان سائنسدان البیرونی نے بنائی تھی۔ آج تمہاری ترقی جس شدت پہ پہنچی ہوئی ہے نا، جس کو تم ٹاپ کی ترقی بولتے ہو، یہ زیرو سے ہے، اور زیرو کس نے بنایا؟ ریاضی نے بنایا، مسلمان سائنسدان۔ تمہیں سب کچھ مسلمانوں نے دیا ہے۔ بغداد پر جب چڑھائی مار کے، بغداد میں اس وقت بہت بڑے بڑے کتب خانے تھے، بہت بڑے بڑے اسپتال، دنیا کا جدید ترین شہر تھا۔ یہ ساری کتابیں میڈیکل کی، یہ حکمت کی، اور یہ ساری سائنس کی انہوں نے وہاں سے لے کے غائب کری، پھر اپنے وہاں جا کے ریسرچیں کری اور اپنے نام ٹھوک دی۔ چلو خیر، یہ بھی صحیح، مگر کم سے کم ان کتابوں سے اپنے رب کو تو پہچان لیتے۔ جو رب کو نہیں پہچان سکا نا، وہ جانور ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہ رب ہے، وہ کن کہہ دے فیکون، وہ سب چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ پروردگار نے یہ زمین اور آسمان، یہ سارا نظام 6 دن میں بنایا، صرف 6 ڈے میں۔ تو مریخ تک جانے کے لیے کئی سال لگا دیتے ہو جانے کے لیے۔ پہچان لو نا وہ کتنا بڑا رب ہے، اس کو مان لو، اس کی اتباع کرو، اس کی عبادت کرو، اس کو رب مان لو، خالق مان لو، اور اس کے احکام پر چلنے والے بنو، مخلوق پر نرمی کا معاملہ کرو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، اور اس فانی دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کو پائے، کیونکہ اس دنیا میں لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی رہتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے لباس کے اندر، گیٹ اپ کے اندر رہزن، دھوکے باز، فراڈیے بھی رہتے ہیں۔ جیسے اقبال کے شعر میں نے آپ کو سنایا نا، ایماں تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایماں تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا سمندر تلاش کر۔
اپنے اصلاح کے معاملے میں جتنا بڑھ سکتے ہو، اللہ کا جتنا قرب حاصل کر سکتے ہو کرو، اللہ کے جتنے مقرب ہو سکتے ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے 4 لوگ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہی ہے بھی نہیں ہے، یہاں پر ہی کے اندر دوسرا عنصر شامل نہیں ہوتا، واحد ہے بس یہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے تجھ ہی سے مدد کرتے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی کتنے بھی کام کرتے، یہ اصل، جیسے تعریف کے اندر بندہ بندے کی تعریف کرے، اللہ بندے کی تعریف کرے، بندہ اللہ کی تعریف کرے، ساری تعریفیں اللہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہیں، کیونکہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہاں اگر ہم کسی انسان سے بھی مدد مانگتے تو وہ ایک دنیائی مدد ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو مدد خالق سمجھ کر نہیں مانگتے۔ اگر آپ نے اس شخص کو، چاہے وہ نبی ہو ولی ہو، اس کو آپ نے خالق اور مالک اور معبود سمجھ کے مدد مانگی، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یا اس کی مدد حاصل کری۔ اور عبادت تو آپ کسی کے نہیں کر سکتے۔ مدد میں کیا عنصر ہے کہ اس کو خالق اور مالک اور رب مان کر، اس کو معبود مان کر اس سے مدد نہیں مانگ سکتے آپ، یہ شرک ہے۔ چاہے وہ باپ ہے، نبی کی ذات ہے، صحابی کی ذات ہے، کسی کی بھی ذات ہے، ولی کی ذات ہے، ان سے مدد خالق مالک رازق مان کر، عابد مان کر، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اور عبادت تو کسی کی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی نیت نہیں چاہیے، وہ صرف رب کی ہے بس۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے اللہ نے کن کن پر انعام کیا ہے؟ نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، چوتھے درجے پر صالحین ہیں۔ دیکھو ترتیب، دیکھو، نبی، صدیق بنتا ہی جب یہ نبی کے طریقے پہ ہو، صالحین اور شہداء یہ بنتے ہی جب ان کو یہ ملتے ہی درجے جب یہ نبی کے طریقے پر ہو۔ نبی کا طریقہ اللہ کا طریقہ، اللہ نے فرما دیا میرے نبی کچھ نہیں بولتا الا جو میں اس کو بولتا ہوں، یہ خود سے کچھ نہیں بولتا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بتائے وہی بولتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا غیب کی باتیں بتانے والے، غیب بنانے والا اور ہوتا ہے، بتانے والا اور ہوتا ہے۔ وہ مالک الغیب ہے، یہ عالم الغیب ہے، صرف غیب جانتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی سے اللہ اس کو غیب بتا دیتا ہے، وہ غیب ہم تک پہنچتا ہے، مگر غیب کا بنانے والا وہ خالق اور مالک ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ گھر کا بنانے والا اور ہے، مگر کنجی آپ کسی کو بھی دے دیتی، کسی کے پاس بھی کنجی ہوتی ہے، وہ جا کے آپ کے گھر میں گھوم پھر کے آ سکتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے وہ اس گھر کا ضروری نہیں ہے مالک ہو، چوکیدار بھی ہو سکتا ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے، کام کرنے والا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اے جن اور انس، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم کس چیز میں لگ گئے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا کے غم میں لگ گئے۔ اللہ سے دعا کرو پروردگار تو سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، میرے نفس کا تزکیہ کر دے، تو بہترین اصلاح کرنے والا ہے، میرے نفس کی اصلاح۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، مسلم کی حدیث میں بھی اس طرح کا مفہوم ہے۔ اے پالنے والے، مفہوم ہی بتا رہا ہوں، تو مجھے اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر، اللہ سے مانگا کرے اس طرح، سب سے بہترین تزکیہ کرنے والا تو ہے، میرا تزکیہ کر دے، تو پھر اللہ تمہارے لیے راستہ بنائیں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کا راستہ اللہ کے بندے سے پوچھو، رحمان کا راستہ رحمان کے بندے سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو، معلوم کر لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو یہاں اللہ والوں کی صحبت میں ہم جاتے اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے،
وہ ذکر کے ذریعے سے ہماری اصلاح کرتے ہیں، اپنے توجہات کی، کیونکہ اللہ کے نور کا جو فیضان ان پر برس رہا ہوتا ہے، ان کے دل پر وارد ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے دل کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں، اس سے ہمارے دل کے اندر جو رذائل ہے وہ ختم ہوتی. لیکن اللہ والوں کے طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ طریقہ جو صحابہ کے طریقے پہ صحابہ چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے. بہت سے اللہ والوں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. امی عائشہ کا طریقہ جو تھا وہ بھی یہاں سے ہی مراقبہ ملتا ہے کہ ایک عورت امی عائشہ کے پاس آئی، فرمایا امی میرا دل سخت ہو گیا، میرا دل عبادات میں دنیا ذکر اذکار میں نہیں لگتا. تو امی عائشہ نے مفہوم ہے فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو. اور مراقبہ بھی یہی چیز ہوتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. مراقبے کا معنی یہ ہے کسی ایک چیز پر توجہ کو مرکوز کر دینا اور اسی کے اوپر توجہ اور باقی خیالات سے اپنے دل و دماغ کو خالی کر دینا. تو یا امی عائشہ اس سے کیا کہہ رہی ہے، اس آنے والی سائلہ سے جو صحابیہ تھی، کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو. کسی چیز کا یاد کرنا اس کا اثر پیدا کرتا ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ اور اعصاب میں سے باقی چیزوں کا جو پریشر، دباؤ یا باقی چیزوں کا خیال ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا خیال زیادہ ہو جاتا ہے یا غالب آ جاتا ہے. اسی کو ہم مراقبہ کہتے ہیں. اللہ کی ذات کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ بھئی توجہ رکھو کہ اللہ کا نور میرے دل میں آ رہا ہے، اس نور کی برکت سے میرے دل کے ظلمات اور زنگ دور ہو رہے. شکر گزاری میں میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور اپنے دل پر توجہ رکھتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ. یہ نقشبند کا پہلا سبق کا طریقہ کار ہے، اس طریقے سے ہم کرواتے ہیں. تو جو لوگ ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مرید آتے ہیں، ان کو ہم یہ اسباق بھی طریقے سے کراتے ہیں. تو یہاں سے مراقبے کا ایک طریقہ بھی ملتا ہے، مراقبہ موت، یعنی موت کو یاد کرنا. مراقبے میں بھی یاد کرنا ہے، ہم مراقبے میں اللہ کو یاد کریں، لیکن جس کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو، دنیا میں دل لگا ہو، عبادت میں دل نہیں لگتا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ مراقبہ موت ہے. لیکن شیخ کی اجازت کے بغیر اور شیخ کی صحبت کے بغیر، شیخ کے مشورے کے بغیر نہ کریں. کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ موت کو یاد کرتے ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ چیزوں میں آگے چلے جاتے ہیں، اور نفسیاتی مریض بھی زیادہ تر لوگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے شیخ پوچھ کے، شیخ کی توجہ کے ساتھ چل کے، کیونکہ اس کے اندر بعض شیاطینی چیزیں آپ کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اور وہ آپ کے دماغ میں ہر وقت ایک ہی خیال ڈال دیتی ہے، تو مر رہا ہے بس. اس کے بعد پھر اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. تو موت کا خوف ڈر کے لیے نہیں ہوتا ہے، ڈر کے نکالنے کے لیے ہوتا ہے کہ بھوکا مروں گا تو کیا ہوگا، کھانا نہیں آئے گا. پھر سے یا الٹا سسٹم ہو جاتا ہے، وہ موت کے مراقبے سے آپ کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. خوف اللہ کا ہونا چاہیے. مرنا تو زندگی سے تو سب نے مرنا ہے. فنا کیسی بقا کیسی جب ان کی آش نہ ٹھہرے، کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنائے اور اللہ والوں کی صحبت اٹھانے والا بنائے. صحیح اللہ والوں کی جوتیوں میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ والوں کی خدمت، عزت، احترام اور اکرام کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ.